اتنا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قابل قدر میرے مسلمان معزز مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ 5 وقت نماز کی اہمیت اور مشروعیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے کو چند معروضات آپ کے سماعت کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو آگے لے جاؤں، لیکن اس سے قبل اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ مجھے سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں اللہ رب العزت اپنے احکامات دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نازل فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر جو حکمت تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عبادت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ جب آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جاتے ہیں، وہاں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے کی تھی، دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں سے اس کی شروع کر رہا ہوں کہ جو اگلی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس بات کا تعلق اسی بات کے ساتھ ہے۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر یہاں پر میں نے ایک اشارتاً آپ سے کہا تھا کہ کچھ صوفی قسم کے لوگ اس بات کو، نبی کی اس عمل کو دلیل بناتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے مکلف ہیں، ہم صرف عبادت کرنے کے مکلف ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات مانیں، ہمارے ارد گرد اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا پھر گناہ کر رہا ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو اس ضمن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آپشن بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، باوجود یہ کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے
آپ کا حق بنتا ہے، آپ پر فرض ہے، واجب ہے کہ ان کے لیے سر پاؤں بن جائے. اس پر میں بات کر چکا ہوں. اگلا سٹیپ، اگلا آپشن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کی چلتی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اگرچہ مسلمان ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ اپنی زبان سے اس کو روکیں، اس کو بتائیں بھائی آپ جو کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، آپ جو کرتے ہیں یہ غیبت ہے، غیبت کرنا، مسلمان کی غیبت کرنا گناہ ہے، آپ ملاوٹ کرتے ہیں، ملاوٹ کرنا گناہ ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے، لہذا اس سے باز آ جائے، یہ جو آپ کر رہا ہے یہ نام گناہ ہے، یہ نام گناہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، آپ زبان کے ساتھ بھی کسی کو منع نہیں کر سکتے، آپ کو پتا ہے کہ میں اگر زبان کے ذریعے بھی کسی کو گناہ سے روکوں، کسی کو گناہ سے روکنے کی طاقت ہو، تو میرا ٹھکانہ جیل ہوگا، کالے کٹیاں ہوگی، تو ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت میں کر رہا ہوں، اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا. پھر بھی آپ کے لیے معافی نہیں ہے. اگلا سٹیپ، اگلا آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی گناہ کو طاقت کے ساتھ نہیں روک سکتے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو زبان کے ذریعے گناہ سے روکے، لیکن اتنا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیں. اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب ان پر کیوں مسلط فرمائے. بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر دو قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک موحدین تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے محبین تھے. دوسرا فرقہ نافرمان تھے، کافر تھے، اللہ کے منکرین تھے. تو جو اللہ والے تھے، موحدین تھے، وہ ان کو تو کہتے تھے کہ بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، جس کام کے اندر آپ مبتلا نظر آتے ہیں اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا خطرہ ہے، یہ نہ کرے. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کے دل آپس میں خلق ملک ہوئے اور ان کا اثر ان پہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور تمام بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بھائی کے پاس، ہر مسلمان کے پاس ایک تین آپشن میں سے ایک آپشن کا اختیار ضرور ہے. اگر آپ کسی کو طاقت کے ذریعے منع نہیں کر سکتے تو آپ اس کو زبان سے کہتے بھائی یہ گناہ ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ دل کے اعتبار سے دل سے اس کو برا مانے، اس کے ساتھ تعلق ختم کر دے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھے گا، اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس آدمی کو پیار سے، محبت سے اس کام سے روک سکتا ہوں، اگر میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کروں تو میری وجہ سے یہ آدمی اس گناہ سے باز آ سکتا ہے، تو پھر گنجائش ہے آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی یہ نیت بھی نہیں ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ اس جرم کے اندر برابر شریک ہیں.